نیچر ہے, یعنی ہماری سب کی فطرت ہے کہ ہمیں کوئی اگر ٹیکس دینے کو کہے یا کسی قسم کا کوئی, یعنی ٹیکس تو آئی تھنک کہ اوور دا ایئرز, اوور دا ایجز پیپل ہیو آلویز ریزسٹڈ, چاہے وہ کوئی بادشاہ کا زمانہ ہو یا کلونیل دور ہو یا آج کی بات ہو. لیکن اسپیسیفکلی اس وقت جو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اگر اکنامکلی سروائیو کرنا ہے تو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بہتر کرنا پڑے گا. یعنی جو حکومت ہے, ریاست ہے, اس کی آمدن کم اور اس کے خرچے زیادہ ہیں, اور اسی وجہ سے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ہم نے حالیہ دور میں دیکھا کہ تاجر دو اسکیم کو ایف بی آر نے لانچ کیا. But unfortunately it has been marred by a lot of controversy. آپ نے دیکھا کہ ملک گیر احتجاج کیا تاجروں نے, اور ایک طرح سے کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. ہم آپ کے پاس لے کے آئے تھے the perspective of the trader bodies. جتنے دکاندار ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایڈوانس انکم ٹیکس یا تاجر دو اسکیم دراصل ان کے ساتھ کوئی ایک انسینٹیوائز ان کو نہیں کر رہی ہے بلکہ ان کو ڈسکریج کر رہی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم میر صاحب, جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں تاجر دو اسکیم کے. آئیے ان سے سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی گیپس کہاں, اور کیا جو فیڈ بیک تاجروں کی طرف سے آئی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے تاجر دو اسکیم میں بھی کوئی فلیکسیبلٹی, کوئی رد و بدل کیا گیا ہے یا نہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ. السلام علیکم نعیم صاحب. جی وعلیکم السلام. نعیم صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. تاجر برادری نے جس طرح ملک گیر احتجاج کیا, ہڑتالیں کی, اس کو ہمارا چینل اور میرا شو رپورٹ کرتا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کے رد عمل میں کیا تاجر دو اسکیم میں کوئی چینجز آئے ہیں, کوئی ان کا ان پٹ لینے کے بعد, اور دراصل ان کو اعتراض کس پوائنٹ پہ تھا زیادہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ٹیکس لینا کبھی بھی آسان مرحلہ نہیں رہا, اور ہمیشہ جو ہے وہ ٹیکس کوئی بھی رضاکارانہ طور پہ تو ادا کرتا نہیں, ٹیکس تو لینا ہی پڑتا ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ٹیکسز کا نظام جو ہے وہ عادلانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے, اور سب پر یکساں شرح سے ان کی آمدنوں کے اعتبار سے ٹیکسز کا نفاذ ہو, تو پھر لوگوں کو اعتراض کم ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک 77 سالہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ ہم کسی بھی ڈاکومنٹڈ رجیم کا حصہ ہمارے تاجر نہیں بنے, اور ان کے ہر دور میں ہی اعتراضات رہے, اور ان کو کسی حد تک ایڈریس بھی کیا گیا. لیکن ان دا اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ تاجروں میں اور ایف بی آر میں جو ایک خلیج ہے, اور جو کمیونیکیشن گیپ ہے, اور جو ایک دوسرے پر بد اعتمادی ہے, آخرکار اس کو تو ٹھیک کرنا ہے. اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ مل کر کسی بھی ایسے وینچر کو یا کسی بھی ایسے پروجیکٹ کو شاید نہ چلایا جا سکے. بالکل صحیح نعیم صاحب, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح جو انفلیشن ہے وہ میرے خیال میں ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے بڑھی ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور, قوت خرید کم ہوئی ہے. اگر جب ہم دیکھ رہے تھے 30 سے 40% کی انفلیشن ہے, تو ہم نے سارے نمبرز نکال کے دیکھے کہ لوگوں کی جو خرید ہے, لوگوں کی جو سپینڈنگ ہے, اس میں بھی تقریباً 30, 35, 40% کمی آئی ہے. کئی تاجر تو کہتے ہیں کہ دے آر سینگ اے کٹ ڈاؤن آف آلموسٹ 60% ان دیئر بزنس. تو ایسی صورتحال میں تاجروں کے لیے مزید ٹیکسز لاگو کرنا یقیناً ریزسٹنس کی وجہ بنتی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بزنس ہے نہیں, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, کیونکہ بجلی سے لے کے سیکیورٹی, پانی, رینٹل, سب کچھ اوپر جا رہا ہے. تو تاجر اسکیم کس طرح ان کو ٹیکس کے نیٹ میں لے کے آ رہی ہے؟ یہ فلیٹ ٹیکسز ہیں. لوگوں نے کہا, جو ہمارے پاس اعتراضات آئے, انہوں نے کہا کہ جی صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کون سے لوکیلٹی میں آپ کی دکان ہے, آپ کے اوپر ایک سٹینڈرڈ ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے, اور اس کو کافی ریزسٹ کر رہے ہیں تاجر. آئی ووڈ وانٹ کہ آپ تھوڑی سی اس میں ہمیں اگر کلیئرٹی دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی فکس ٹیکس یا فلیٹ ٹیکس ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک ایڈوانس ٹیکس ہے. ایڈوانس ٹیکس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ریاست آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ ٹیکس ادا کر دیں ریاست کو, اور ریاست اینڈ آف دا ایئر جب آپ اپنا ریٹرن فائل کریں گے اس کو ایڈجسٹ کر دے گی. اگر آپ کی آمدن نہیں ہوگی تو آپ کو یہ واپس مل جائے گا, اور اگر آپ کی آمدن ہوگی تو یہ ٹیکس ریاست کا حصہ ہے, ریاست کا حق ہے, ریاست اس کو وصول کر لے گی. اب جو یہ باتیں کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, جو یہ باتیں کر رہے ہیں پرچیزنگ پاور کے حوالے سے, ان کی باتیں بجا درست, لیکن ٹیکس جو ہے وہ تو آمدن پہ ہے. ان دا اینڈ اگر آمدن نہیں ہے آپ کی, چاہے پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو گئی, آپ کی بکری کم ہو گئی, آپ کی سیلز کم ہو گئی,
تو اگر آپ کی آمدن کم ہو گئی تو آپ پر ٹیکس نہیں ہے، یا نہیں جتنی سر، آپ لیکن نے آپ آمدن ایڈوانس کمائی۔ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اور ایک ایسی سیناریو میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ کیش فلو ایک ایک لائف بلڈ کا کام کرتا ہے کسی بزنس کے لیے. ایک بزنس جو کہ آلریڈی اسٹرائپڈ ہے، جہاں پہ لوگ آ کے کچھ خرید نہیں رہے ہیں، اس کو اپنا بزنس رن کرنے کی کاسٹ اوپر چلی گئی ہے، وہ آپ کو بھی اگر ایڈوانس ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کا کیش فلو تو بالکل ڈرائی اپ ہو جائے گا. وہ کیسے انتظار کرے کہ آپ جب فائلنگ ہوگی اس کو واپس کر دیا جائے گا؟ اس میں تو بڑے بڑے بزنس مین ہمارے ہیں جو امپورٹرز ایکسپورٹرز ہیں، وہ اکثر اس بات پہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ ریلیز ہونے میں اتنا آسان نہیں ہے، اتنا کم وقت نہیں لگتا جیسے آپ فرما رہے ہیں. جی یہ بھی جو آپ نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے یہ بھی بجا ہے، اور اس میں بھی صداقت ہے، جی اور اس کا بھی ایک میکانزم جو ہے وہ ہم نے بنا دیا تھا. ہم نے جو آسان ٹیکس ریٹرن ہے ہم نے اس کو جاری کیا، اور آسان ٹیکس ریٹرن فارم کے اندر ہم نے ایک پروویژن رکھ دی، جو ٹریڈر ہیں ان کے اکاؤنٹ نمبر کو انہوں نے پرووائیڈ کرنا ہے اپنے، اور ہم نے ایک خودکار نظام اس کا وضع کیا کہ اگر آپ اپنا ریٹرن دیں گے اور آپ کا ٹیکس نہیں بنے گا تو ایک خودکار طریقے سے یہ رقم آپ کو واپس بھی آ جائے گی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر لیکوڈیٹی کرنچ ہے، کیش فلو کا ایشو ہے، یس یو آر رائٹ، اور اسی لیے تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر کمیٹیز بنانے کی بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ہم ایڈیشنل کمشنر لیول پر کمیٹی بنا دیں گے اور آپ کے تاجر نمائندوں کو اس میں شامل کریں گے، اور آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی دکان اور کون سے ایریا میں کیا ٹیکس ریٹ ہونا چاہیے. تو کیونکہ اس وقت جن آپ کے ٹیکس مذاکرات ان ریٹس کے کو ساتھ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں سر؟ کیونکہ احتجاج کے بعد تاجر دو اسکیم کو تو ایک طرح سے ہمیں یہ تاثر مل رہا تھا کہ تاجر برادری نے پوری طرح سے ریجیکٹ کیا ہے. اس وقت آپ کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب کا سانجھا گول یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ٹیکس نیٹ بڑھے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر ہو. اس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تاجر دو اسکیم کے ایک پارٹ کو تو تاجروں کی اوور ویلمنگ میجورٹی نے ویلکم بھی کیا، وہ تھا رجسٹریشن کا پارٹ. اوکے، پھر اس کا ایک تیسرا پارٹ تھا جس کو بھی ویلکم کیا گیا، وہ تھا آسان ٹیکس ریٹرن فارم کے اجرا کا پارٹ. بالکل درمیان صحیح. میں جو پارٹ تھا ٹیکسیشن ٹیبل کا، اس کو جو ہے وہ تاجر تنظیموں نے مسترد کیا اور اس پر انہوں نے احتجاج کیا. بہت اب بہت بات شکریہ یہ ہے کہ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. انفارچونیٹلی اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس، لیکن آپ کے پاس جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی اور جس طرح یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، we'd love to report that as well. اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے، انسینٹیوائز کرنا زیادہ بہتر رہے گا rather than retributive ہم میجرز کریں. صلاح مشورے سے کمیٹیز بنا کر بات چیت کے ذریعے اگر اس کا حل نکلے تو اس کا خیر مقدم تمام ہی کوارٹرز کریں گے.